اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھوٹتی ہے ان سے نہریں. بعض پتھروں کا پیچھے ذکر ہو رہا تھا کہ یہودیوں کے جو دل تھے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. جتنے بھی انہوں نے اپنے نبی کے معجزات کو دیکھا لیکن انہوں نے ایمان قبول نہ کیا، تو وہی پتھروں کو ذکر کر رہے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پتھروں سے پانی جاری ہوتا ہے، جیسے چشمے ہوتے ہیں، چشموں سے پھر وہ سارا پانی اکٹھا ہو کے نہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ نہر بن کے پھر وہ دریا میں داخل ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس نکلتا ہے ان میں سے تھوڑا پانی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو گر پڑتے ہیں من خشیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے. اس زمین کے اندر، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اس زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کبریائی بیان کرتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں میں کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو خود بخود گر پڑتے ہیں، ان کو گرانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی وجہ سے یہ خود بخود گر پڑتے ہیں. تو پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، تو اس وقت کبھی ایک راستہ تھا، جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گزرتے تو وہاں ایک پتھر تھا، تو وہ پتھر کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتھروں میں شعور ہوتا ہے، یہ عام جو بندہ ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا. البتہ معجزہ کے طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیا جاتا ہے، یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے لوگوں کو بھی معلوم ہوتا ہے. جیسے ایک مشرک نے اپنے مٹھی کے اندر پتھر لے کے آ گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، اے میرے بھتیجے، کہ اگر تو سچا نبی ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، وہ پتھر بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پتھر کلمہ پڑھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت حالت بہت خراب تھی. تو اتنے مالی جو لحاظ تھا، مالی جو حالت تھی وہ خراب تھی. تو ایک ستون تھا، کھجور کا ستون تھا یا کسی اور درخت کا ستون تھا، تو اس کے اوپر بیٹھ کے یا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. جب کچھ مالی حالت ٹھیک ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر تیار کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کریں. تو پہلے جس ستون کے ساتھ کھجور کا ستون تھا یا کسی اور چیز کا، اس کو جب ہٹایا تو رونے کی آواز آئی. تو صحابہ کرام ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کون رو رہا ہے، رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کھجور کا ستون ہے یہ رو رہا ہے کہ مجھے یہاں سے نہ ہٹاؤ، میں جو ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو میرے اوپر بیٹھ کے خطبہ دیا کرے. تو چاہے پتھر ہے، چاہے یہ لکڑی ہے، جو چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتی ہے، لیکن ہمیں جو ہے محسوس نہیں ہوتا. البتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزانہ کے طور پر وہ معلوم ہو جاتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے. تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں
کہ وہ گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوف سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، یہ یہودیوں کو خطاب ہے کہ جو یہودی تھے، کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو پیچھے جو ان پتھروں کو ذکر کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی کچھ انسان ایسے ہی ہیں، بعض کے ایسے ہیں کہ ان کے اندر اتنا علم ہے کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے چشموں سے پانی آتا ہے، پانی پھر نہروں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے تو لوگ اسے نفع اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری جو مثال دی ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں ان میں سے تھوڑا پانی نکلتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پاس اتنا علم ہے کہ خود بھی عمل کرتے ہیں اور تھوڑا بہت آگے بھی پہنچاتے ہیں، زیادہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور بعض دل ایسے ہیں کہ وہ گمراہی پر بہت اوپر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ان کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ توبہ کرتے ہیں اور رو پڑتے ہیں اور توبہ طیب ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اس نافرمانی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہم چھوٹے تھے تو جب ہمارے بڑے ریمنڈ اجتماع سے ہو کر آتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا تو لوگوں کے دل پھٹ گئے، لوگوں کے جگر پھٹ گئے، اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے خشیت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے رحیم اور کریم ہونے کو جب بیان کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے تو لوگ بے ہوش ہو گئے، کسی کو اٹیک ہو گیا، کسی کے دل پھٹ گئے۔ تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو بعض مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ نافرمانیاں کرتے نافرمانیوں کے پہاڑ بنا دیتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور ان کے رحیم اور کریم ہونے کو بیان کیا جائے تو وہ توبہ طیب ہو جاتے ہیں اور ان نافرمانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے افتطمعون سے یہاں تک تو یہودیوں کا بیان تھا، آگے مومنین کو خطاب ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔